عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے اکیلے اس ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، جس میں اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور ساری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے۔ بے انتہا درود اور سلام اللہ کی تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا، خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی میں اور آپ امت ہیں، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی منحصر ہے۔ محترم حاضرین اور اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کا حصہ پڑھا گیا، اور پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور آج کے اس خطبے کا عنوان ہے کہ جنت کی ضمانت کس کے لیے اور ضمانت کون دے۔ ہم یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے اور توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پھر یہ دنیا کی زندگی دار الامتحان ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو آزما رہا ہے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والے کون ہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے والے کون ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، اور آخرت کی زندگی یہ حقیقی زندگی ہے اور ہمیشگی والی زندگی ہے۔ تو جو شخص آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائے، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا ہے۔ جب آخرت کی کامیابی کی بات آتی ہے تو لوگ اس سلسلے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں، کوئی اپنا فلسفہ بیان کرتا ہے،
کوئی اپنی رائے دیتا ہے اور کوئی اپنے تجربات بیان کرتا ہے کہ ایسے کرنے سے آخرت کی کامیابی مل جائے گی، ایسے کرنے سے آخرت کی کامیابی مل جائے گی۔ اور ہم دنیا کے اندر بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے کسی بھی کام پر ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے یا اس کے لیے یقین دلاتا ہے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ انسان یہ نہیں دیکھتا کہ جس کے اوپر وہ بھروسہ کر رہا ہے کیا وہ قابل اعتماد ہے، کیا اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا یا نہیں کیا جا سکتا۔ انسان اس کی فکر نہیں کرتا۔ جو ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور معاملات میں جب ایسے لوگوں کی ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں، ضمانت دینے کے بعد اپنی ضمانت کو واپس لے لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمیں بھروسہ اس رب العالمین کے فرمان پر کرنا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات بیان کرنے والا کون ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی اور بہترین بات بیان کرنے والا کون ہے۔ اور صادق اور مصدوق ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہمیں یقین کرنا ہے، ہمیں ان باتوں پر بھروسہ کرنا ہے جن کے اخلاق سے دشمنان اسلام بھی، مکہ کے لوگ بھی متاثر تھے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے مکہ کے لوگ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر کے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے بارے میں گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، وہ پوری طریقے سے 100%، جس کو ہم انگریزی میں 100% کہتے ہیں، یہ مکمل برابر ہو کر کے رہیں گی۔ تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اعمال کرنے پر بشارت دی ہے، چند اعمال کے کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر ایسے ہی چند اعمال بیان کیے جائیں گے، اور خطبے کا دوسرا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کی ضمانت کون دے، جنت کی گارنٹی کون دے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی، جنت کی ضمانت اللہ رب العالمین دے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے اور گارنٹی دی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اپنی طرف سے اپنے خواہشات سے کوئی بھی بات نہیں بیان کرتے ہیں، نبی جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے۔ تو جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو اس کے اندر، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی آیات کے اندر، ہمیں بہت سارے اعمال پر اللہ کی جانب سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت دی گئی ہے، جنت کی گارنٹی دی گئی ہے۔ تو اتنی ضمانت اور ایسی گارنٹی پر ہم میں سے ہر شخص کو یقین کرنا ہے، اور وہ اعمال کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، وہ اعمال کوئی مشقت والے اعمال نہیں ہیں کہ انسان ان اعمال کو کرنے میں اس کے لیے پریشانی پیش آ جائے، نہیں، بلکہ اعمال بہت ہی آسان ہیں۔ بس شرط ہے کہ انسان اپنے آپ کو شریعت کا فرمانبردار بنا دے، شریعت کے تابع بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آ کر کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلائیے کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر ثابت قدمی سے جم جاؤ۔ اسی طریقے سے دوسری احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ، جو اپنی زبان کی گارنٹی دیتا ہے، وما بین رجلی، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمن له الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔
اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہے؟ زبان اور اپنی شرمگاہ، یعنی اپنی عزت اور آبرو، اس کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ آج کے یہ معاشرے کے اندر لوگ نہ زبان کی حفاظت کر رہے ہیں اور نہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی زبانوں کی وجہ ہی سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ هل يكب الناس الا حصائد السنتهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کی زبان نے جو کچھ کاٹا ہے اس کے ذریعے ہی سے ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ انسان اپنی زبان سے بہت سارے کفریہ شرکیہ جملے بیان کرتا ہے اور دوسروں پر ظلم کی باتیں بیان کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین پر جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے۔ تو اپنی زبان کے ذریعے سے جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے اگر اپنی حفاظت کر لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی گارنٹی دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنی طرف سے مجھے 6 باتوں کی گارنٹی دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اضمنوا لی من انفسکم ستا، کہ تم مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی دو۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پہلی حدیث جو ابھی بیان کی گئی اس میں زبان اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 6 چیزوں کی جو ضمانت مجھے دیتا ہے میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی تم بات کرو تو سچ کہنا۔ جھوٹی باتیں بیان کرنا اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت بیان کی گئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور ہم جھوٹ کا جب جملہ سنتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہنا، دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں کہنا، ایسے ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے بہت سارے لوگ جھوٹ اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جھوٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں کس کس طریقے سے لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24ویں پارے کی پہلی آیت فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر جھوٹا، اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ کیا ہے؟ اللہ نے رسولوں کو بھیجا اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے رسولوں کو نہیں بھیجا، تو یہ اللہ پر جھوٹ کہنا ہے۔ اسی طریقے سے حلال اور حرام اللہ نے بیان کر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، لیکن لوگ اپنی طرف سے حلال اور حرام مقرر کر لیتے ہیں۔ عبادات اللہ نے بیان کر دیا ہے، عبادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں، جیسا کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بھی عمل تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے میں نے وہ عمل تم کو بتلا دیا ہے، اور جو بھی عمل تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا اس عمل سے میں نے تم کو روک دیا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں، جو بدعات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ کیسے باندھتے ہیں؟ جیسے مکہ کے لوگ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی اللہ کے پاس، یہ ہمارے بارے میں اللہ کے پاس سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش سن کے ہماری حاجتوں کو پوری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتلا رہے جو اللہ نہیں جانتا ہے؟ یعنی اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ہمارے جو سفارشی ہیں جن کو لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر فرشتوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے مارے خوف اور دہشت کی وجہ سے بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اپنا حکم مکمل بیان کر دیتا ہے، تو پھر اس کے بعد فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. یہ فرشتوں کی اتنا مقام اور اونچا مقام اور مرتبہ ہونے کے باوجود ان کی یہ کیفیت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بات بیان کرے تو بالکل خاموشی کے ساتھ وہ سنتے ہیں. لیکن لوگ یہ اولیاء اللہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کس طریقے کے عقیدے لوگ رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے سفارشی ہیں، ان کا دامن تھام لو، کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ بخشوانے کے لیے تیار ہے، وہ بخشوانے کے لیے تیار ہے. کس کی کیا مجال ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے بادشاہوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو جمع کرے گا، پھر اس کے بعد پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، جو زبردست ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سفارش کا اختیار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ سے نوازے گا. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم مقام پر فائز کیا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ شاید وہ بندہ میں ہوں گا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ولا فخر، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے. اور سفارش کیسے کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب یہاں پر سفارش کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ ایسے ہیں، فلاں ولی ایسے ہیں، فلاں پیر ایسے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کریں گے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے. جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر لمبی حدیث موجود ہے کہ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اسماعیل علیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. سارے لوگ انکار کر دیں گے، سارے نبی انکار کر دیں گے. سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑیں گے. اس کے بعد اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نبی تم اپنے سر کو اٹھاؤ، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. تو اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. اور پھر اس حدیث کے آخر میں یہ بھی دیکھ لیں آپ، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا اخرج، اے نبی آپ نکالو، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، جو موحد تھا، اس کو آپ جہنم سے نکالو. اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے سفارش کے یہ احکامات بیان فرمائے تو دوسرے لوگوں کی کیا مجال ہے؟ دوسرے لوگوں کی کیا مجال ہے؟ لوگ خاص طور پر یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو جعفر صادق کے کنڈے کر لے، واقعات بیان کرتے ہیں. اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو سن لیجئے، یا کچھ دنوں بعد آپ سنیں گے. اور ان کی کتابوں میں یہ لکھے ہوا ہے، جعفر صادق یہ کہتے ہیں کہ جو رجب کے کنڈے کرتا ہے اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے، اگر اس کو جنت نہ ملے تو قیامت کے دن میرا گریبان ہوگا. یہ جعفر صادق ایسی باتیں بیان کریں گے، نعوذ باللہ. وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ رب العالمین نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. لوگ اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں. تو یہاں پر یاد رکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے
اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بات کرنا، سچ بات کرنا۔ اور پھر دوسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ بہت سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں اور ایسے وعدے کرتے ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہیں، جو ان کے اختیار میں نہیں ہیں، ایسے وعدے کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب تم وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ یہ دوسرا جملہ ہے۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے؟ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کر دو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ بھی بہت اہم صفت ہے نیک انسان کی، اچھے انسان کی، اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت کو برابر ادا کر دیتے ہیں، وہ غصب نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ چوتھی بات ہے۔ اور پھر پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ یہاں پر بہت سارے لوگ یعنی آج کے زمانے میں خصوصیت کے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر طرف برائی پھیل رہی ہے، اور یہ برائی کو پھیلانے والے لوگ یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب أليم۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے لوگوں میں فحش کاموں کو عام کرے، پھیلائیں، تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوا کن عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک کا عذاب ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر یا انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کو تسلی کے لیے، لوگوں کو سکون کہہ کر کے کچھ عجیب قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں اور عجیب قسم کے اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں، تو جس کے اندر جہاں سے بھی اگر فحاشی آتی ہے تو پھر یاد رکھ لیجئے وہ لوگ اس آیت کے اندر جو وعید بیان کی گئی وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ آج ہر طرف برائی پھیلی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کے اندر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ ایمان والے عورتوں سے یہ کہا گیا کہ وہ پردے کی پابندی کریں۔ اسلام کے اندر دونوں کو بھی پاک باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، عورتوں کو پردے کی پابندی اور مردوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا اور اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ پانچواں جملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانچویں چیز اگر کوئی اس کی ضمانت دیتا ہے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور چھٹی چیز ہے وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ اپنے ہاتھوں کو کیسے روکے رکھنا؟ لوگوں پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچانا۔ ظلم اپنی زبان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں تو ظلم ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے کسی کا حق چھین رہے ہیں، کوئی بھی غلط کام میں ہم تعاون کر رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ظلم میں ساتھ دینا اور اس کے بھاگیدار بنانے والے بن جاتے ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ 6 باتیں بیان فرمائی ہیں، جو ان 6 باتوں کی گارنٹی دیتا ہے، اس کو صحیح استعمال کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حدیث مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اعمال بہت آسان ہے، اور جنت کی ضمانت بھی، جنت کی گارنٹی بھی ہمارے نبی صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لہذا ہمیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ جنت ان کے لیے بھی آسان ہے، صرف چند اعمال ان کو کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، جب وہ نماز پڑھنے کے ایام میں ہو، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھ لے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، فرمانبرداری کر لے، وحصنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے، تو اس عورت کے لیے کہا جائے گا قیل لها ادخلی الجنہ من ابواب الجنة ما شئت، جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان دروازوں میں سے جس دروازے سے تو چاہتی ہے داخل ہو جا۔ یہ خواتین کے لیے۔ تو اب اندازہ لگائیں، مردوں کے لیے بھی جنت کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں چند اعمال پر۔
اور خواتین کے لیے بھی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ اپنے عقیدے کا جائزہ لے لیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ نہیں بلکہ نور اللہ کہتے ہیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھنے والے اپنے عقیدے کا جائزہ لے لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ، اور اللہ کا وہ کلمہ ہے، القاها إلى مریم، جو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی خاص روح ہے، وَالْجَنَّةُ حق، جنت بھی حق ہے، وَالنَّارُ حق، جہنم بھی حق ہے، برحق ہے، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا، علی ما کان من عمل، گرچہ کہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی گارنٹی پر، توحید پر ثابت قدمی پر جنت کی ضمانت دی ہے۔ لہذا خطبے کے اندر جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ توحید پر رہیں، پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق اپنے ایمان اور عقیدے کو رکھیں، عمل کرتے رہیں، یقیناً یہ بشارت، یہ ضمانت ہم لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ لوگ انہوں نے وہ کہا، انہوں نے یہ کہا، ان کی نیاز کرنے پر ایسے ہوتا ہے، ان کے کنڈے کرنے پر یہ ہوتا ہے، تو یہ ساری اپنی جانب سے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالی تو سب کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان